بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگلش کلاس 12 جو کہ KPK اور فیڈرل بورڈ کا نیا کورس ہے، اس کے یونٹ نمبر 13 یعنی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے پارٹ 3 کے ساتھ آپ لوگوں کا ٹیچر رشید حاضر ہے۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے ووکیشنل ایجوکیشن شوڈ بی پرووائڈیڈ، یہاں سے۔ یہ ہے پیج نمبر 122، پیج نمبر 122۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ Vocational education should be provided out of the mainstream education and there is a need to expand and upgrade the existing TVET system. Vocational education should be provided. پیشہ تعلیم کو مہیا کرنا چاہیے آؤٹ آف دی مین اسٹریم ایجوکیشن، قومی تعلیم کی سطح سے الگ، یعنی قومی سطح کی جو تعلیم ہے اس سے الگ طریقے سے یا الگ انداز میں۔ اینڈ مین اسٹریم ایجوکیشن، قومی سطح کی تعلیم۔ اینڈ دیئر از اے نیڈ، اور ضرورت ہے، ٹو ایکسپینڈ اینڈ اپ گریڈ، یعنی وسعت دینے اور بہتر بنانے کی۔ دا ایگزسٹنگ TVET سسٹم، موجودہ TVET کے نظام کو، یعنی موجودہ TVET کے نظام کو وسعت دینے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ جب پیشہ ورانہ تعلیم کو قومی سطح کی تعلیم سے الگ طریقے سے فراہم کرنا چاہیے اور موجودہ TVET نظام کو وسعت دینے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ایگزسٹنگ موجودہ، ایکسپینڈ وسعت دینا، اپ گریڈ بہتر بنانا۔ The emphasis on TVET may have been stronger on tertiary programs, yet there is a need to create clear and strong linkages with the general vocational education and training system. The emphasis on TVET پر جو زور دیا جا رہا ہے، may have been stronger، تو اس کا اثر زیادہ رہا ہے، شاید اس کا اثر زیادہ رہا ہے، stronger مضبوط یعنی زیادہ رہا ہے، on tertiary program، تیسرے درجے کے پروگراموں پر۔ تیسرے درجے کے پروگراموں میں سیکنڈری یعنی ہائی اسکول کے بعد تعلیم دی جاتی ہے، جس کے حاصل کرنے کے بعد سرٹیفکیٹ، ڈپلوماز یا ڈگریاں دی جاتی ہے۔ Yet there is a need، پھر بھی ضرورت ہے، to create clear and strong linkages، یعنی واضح اور مضبوط روابط پیدا کرنے کی۔ تاہم واضح اور مضبوط روابط پیدا کرنے کی ضرورت ہے with the general vocational education and training system، عام پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کی نظام کے ساتھ۔ اب اس پورے سنٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، TVET پر زور شاید تیسرے سطح یا درجے کے پروگراموں پر زیادہ رہا ہے، پھر بھی عام پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیتی نظام کے ساتھ واضح اور مضبوط روابط پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ روابط رابطے کی جمع، لنکیجز روابط۔ اچھا، ٹیکنیکل ایجوکیشن نیڈس ٹو بی ایکسپینڈیڈ سو ایز ٹو پرمپٹ دی ریسرچ ٹرینڈ ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن، فنی تعلیم، نیڈس ٹو بی ایکسپینڈیڈ، بڑھانے کی ضرورت ہے، نیڈ ضرورت ہے، ٹو بی ایکسپینڈیڈ بڑھانے کی، سو ایز ٹو پرمپٹ تاکہ تیز کیا جا سکے، پرمپٹ تیز کرنا، سو ایز ٹو تاکہ، دا ریسرچ ٹرینڈ تحقیق کے رجحان کو، ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن تعلیمی اداروں میں، تاکہ تعلیمی اداروں میں تحقیق کے رجحان کو تیز کیا جا سکے۔ فنی تعلیم کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ تعلیمی اداروں میں تحقیق کے رجحان کو تیز کیا جا سکے۔ دی ایجوکیشنل پیٹرن ایٹ دا اسکول لیول نیڈس ٹو بی ریڈیزائنڈ ٹو فیسیلیٹیٹ اسکل ڈیولپمنٹ۔ دا ایجوکیشنل پیٹرن، تعلیمی نظام، ایٹ دا اسکول لیول، اسکول کی سطح پر، نیڈس ٹو بی ریڈیزائنڈ، دوبارہ ترتیب دینے کی ضرورت ہے، ٹو فیسیلیٹیٹ اسکل ڈیولپمنٹ، تاکہ مہارت کی بہتری میں مدد دی جا سکے، ٹو فیسیلیٹیٹ مدد دینا، اسکل ڈیولپمنٹ مہارت کی بہتری۔ اچھا، اسکول کی سطح پر تعلیمی نظام کو
نئے سرے سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے تاکہ مہارت کی بہتری میں مدد دی جا سکے۔ اچھا، انٹیگریشن آف ووکیشنل ایجوکیشن از نیڈیڈ ایٹ دس لیول۔ انٹیگریشن آف ووکیشنل ایجوکیشن، پیشہ ورانہ تعلیم کی شمولیت یا شامل ہونا، از نیڈیڈ ایٹ دس لیول، اس سطح پر ضروری ہے، یعنی اس سطح پر پیشہ ورانہ تعلیم کے شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ اٹ شوڈ بی سبسیڈائزڈ اینڈ اسکالرشپس اسٹیپینڈس شوڈ بی ایوارڈیڈ ٹو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ۔ اٹ شوڈ بی سبسیڈائزڈ، یعنی اس میں امدادی رقم دینی چاہیے، سبسیڈائز امدادی رقم دینا، اینڈ اسکالرشپس اسٹیپینڈز، اسکالرشپ اسٹیپینڈ کا ایک ہی معنی ہے تعلیمی وظائف۔ شوڈ بی ایوارڈیڈ دینے چاہیے ٹو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس، مستحق طلباء کو، ڈیزرونگ مستحق اسٹوڈنٹس طلباء، اس میں امدادی رقم دینی چاہیے اور مستحق طلباء کو تعلیمی وظائف دینی چاہیے۔ اچھا، سبسٹانشیل ایکسپینشن اینڈ امپرومنٹ از کوالٹی آف ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ از ریکوائرڈ ایٹ آل لیولز فار ریزنگ امپلائبلٹی اینڈ پروڈکٹیوٹی۔ سبسٹانشیل ایکسپینشن یعنی مناسب توسیع اینڈ امپرومنٹ اور بہتری، از کوالٹی آف ووکیشنل ایجوکیشن یعنی یہ پیشہ ورانہ تعلیم کی خوبی ہوتی ہے یا خاصیت ہوتی ہے، اینڈ ٹریننگ از ریکوائرڈ اور تربیت ضروری ہوتی ہے، ایٹ آل لیولز ہر سطح پر، کس مقصد کے لیے؟ فار ریزنگ امپلائبلٹی اینڈ پروڈکٹیوٹی، پیداواری صلاحیت روزگار اور پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے۔ ریزنگ بڑھانا، امپلائبلٹی روزگار، پروڈکٹیوٹی پیداواری صلاحیت، یعنی پیشہ ورانہ تعلیم میں مناسب توسیع اور بہتری اس کی خاصیت یا خوبی ہوتی ہے، اور روزگار اور پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے ہر سطح پر تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، پراپر ٹیچنگ میٹیریلز مسٹ بی ڈیولپڈ کیپنگ ان ویو دا ریکوائرمنٹس آف ڈفرینٹ ٹریڈس۔ پراپر ٹیچنگ میٹیریلز، مناسب تدریسی مواد، ٹیچنگ میٹیریلز تدریسی مواد مسٹ بی ڈیولپڈ فروغ دینا چاہیے، کیپنگ ان ویو دا ریکوائرمنٹس ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، آف ڈفرینٹ ٹریڈس مختلف تجارتوں کے ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی مختلف تجارتوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب تدریسی مواد کو فروغ دینا ضروری ہے۔ The course curricula should be revised periodically through flexible approaches based on the learning outcome. The course curricula یعنی کورس میں پڑھانے والا نصاب، کریکولا نصاب، should be revised پر نظر ثانی کرنی چاہیے یا اس کی اصلاح کرنی چاہیے، ریوائز اصلاح کرنا یا نظر ثانی کرنا، پیریڈیکلی وقتاً فوقتاً۔ کس طرح؟ تھرو فلیکسیبل اپروچز، آسان طریقوں سے یا لچکدار حکمت عملی کے ذریعے، فلیکسیبل لچکدار اپروچز حکمت عملی، بیسڈ آن دی لرننگ آؤٹ کم، جو سیکھنے کے اہداف پر مبنی ہو، یعنی سیکھنے کے اہداف کو سامنے رکھ کر، سیکھنے کے جو اہداف ہوتے ہیں، آؤٹ کم ہدف۔ اچھا، کورس میں پڑھانے والے نصاب کی سیکھنے کے ہدف کے حصول پر مبنی، وقتاً فوقتاً آسان طریقوں کی جگہ ہم لچکدار حکمت عملی کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لچکدار حکمت عملی کے ذریعے نظر ثانی کی جگہ اصلاح کا لفظ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، یعنی یا اصلاح کرنی چاہیے۔ More and more popular and market-oriented courses need to be introduced. More and more popular and market-oriented courses. زیادہ سے زیادہ more and more. Popular مقبول and market-oriented، اور market-oriented کا مطلب market پر مبنی، یعنی زیادہ مانگ والے جو کورس ہوتے ہیں، کورسز needs to be introduced متعارف کرانے کی ضرورت ہے، یعنی ایسے زیادہ سے زیادہ کورسز متعارف کرنے کی ضرورت ہے، کرانے کی ضرورت ہے، جو مقبول ہو اور جن کی مانگ زیادہ ہو۔ Vocational education should be more computer based and computerized programs should be part of the general curriculum.
ووکیشنل ایجوکیشن شوڈ بی مور کمپیوٹر بیسڈ. پیشہ ورانہ تعلیم زیادہ سے مزید کمپیوٹر پر مبنی ہونی چاہیے، زیادہ کمپیوٹر پر مبنی ہونی چاہیے. اینڈ کمپیوٹرائز پروگرام شوڈ بی پارٹ، اور کمپیوٹرائز پروگرام حصہ ہونا چاہیے آف دی جنرل کریکولم، عام نصاب کا. پیشہ ورانہ تعلیم کمپیوٹر پر زیادہ مبنی ہونی چاہیے اور کمپیوٹرائز پروگرام عام نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. The pattern of training should meet the new and changing business requirements. The pattern of training، تربیتی نظام، پیٹرن نظام ٹریننگ تربیت، should meet کو پورا کرنا چاہیے the new نئے and changing business requirements اور بدلتی ہوئی کاروباری ضروریات کو. چینجنگ بزنس ریکوائرمنٹس بدلتی ہوئی کاروباری ضروریات. تربیتی نظام نئے اور بدلتی ہوئی کاروباری ضروریاتوں کو پورا کرنا چاہیے. There is a need for creation of extensive skill development opportunities and infrastructure. There is need، ضرورت ہے، for creation پیدا کرنے کی، of extensive skill development یعنی وسیع پیمانے پر فنی مہارتوں کو فروغ دینے کے مواقع کی. اینڈ انفراسٹرکچر اور سہولیات پیدا کرنے کی. انفراسٹرکچر اور سہولیات یعنی وسیع پیمانے پر فنی مہارت کو فروغ دینے کے مواقع اور سہولیات پیدا کرنے کی ضرورت ہے. The vocational education system should be made more flexible and inclusive for sustainable growth. The vocational education system پیشہ ورانہ تعلیمی نظام should be made کو بنانا چاہیے more flexible and inclusive، زیادہ لچکدار یعنی آسان اور جامع، inclusive جامع. فار سسٹینیبل گروتھ، پائیدار ترقی کے لیے. سسٹینیبل پائیدار گروتھ ترقی. پائیدار ترقی کے لیے پیشہ ورانہ تعلیمی نظام کو مزید لچکدار یعنی آسان اور جامع بنانا چاہیے. The government should introduce suitable reforms and strengthen vocational education and training. The government should introduce، حکومت کو متعارف کرانا چاہیے suitable reforms، مناسب اصلاحات، and strengthen اور مضبوط کرنا چاہیے vocational education and training، پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کو. حکومت کو مناسب اصلاحات متعارف کرانا چاہیے اور پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کو مضبوط بنانا چاہیے. It should make a clear policy to facilitate capacity expansion through private sector's participation. It should make a clear policy، اس کو ایک واضح پالیسی وضع کرنا چاہیے. کس مقصد کے لیے؟ ٹو فیسیلیٹیٹ کیپیسٹی ایکسپینشن. اچھا، استعداد بڑھانے میں مدد کی غرض سے. فیسیلیٹیٹ یعنی مدد دینا یا مدد کی غرض سے. کیپیسٹی ایکسپینشن استعداد بڑھانا. کیپیسٹی استعداد یا اہلیت یا صلاحیت، ایکسپینشن بڑھانا. تھرو پرائیویٹ سیکٹرز پارٹیسپیشن، نجی شعبے کی شراکت داری کے ذریعے. تھرو کے ذریعے پرائیویٹ سیکٹرز پارٹیسپیشن، نجی شعبے کی شراکت داری. پارٹیسپیشن شراکت داری یعنی اپنی استعداد بڑھانے میں مدد کی غرض سے نجی شعبے کی شراکت داری کے ذریعے اس کو یعنی حکومت کو ایک واضح حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. It should also make investment in vocational training institutes and subsidize education for deserving students. It should also make investment in vocational training institutes. اس کو تعلیمی اداروں کے اندر سرمایہ کاری کرنی چاہیے. انویسٹمنٹ سرمایہ کاری. اینڈ سبسیڈائزڈ ایجوکیشن فار ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس، اور مستحق طلباء کی تعلیم میں مالی رعایت دینی چاہیے. سبسیڈائز مالی رعایت دینی چاہیے. اچھا، اس کو پیشہ ورانہ تربیتی اداروں میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے اور مستحق طلباء کی تعلیم میں مالی رعایت دینی چاہیے.
The government should actively work on promotion of industry and academic interaction to narrow the existing gap between demand and supply of skilled workers. The government should actively work. حکومت کو سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے on promotion فروغ پر of industry صنعت کی and academic interaction اور تعلیمی انٹریکشن رابطے، یعنی انڈسٹری اور ایکیڈیمک اور تعلیم کے درمیان، تعلیمی اداروں کے درمیان جو انٹریکشن ہوتا ہے، جو تعلق ہوتا ہے، اس کے فروغ پر حکومت کو سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے۔ کس مقصد کے لیے؟ ٹو نیرو، تاکہ کم کیا جا سکے دا ایگزسٹنگ گیپ، موجودہ خلیج کو یا موجودہ فرق کو، بٹوین ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، یعنی طلب اور رسد کے درمیان، جو طلب اور رسد کے درمیان جو موجودہ فرق ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ اب اسکلڈ ورکرز اور یہ جو رسد اور طلب ہے یہ کن کی ہے؟ اب اسکلڈ ورکرز، ہنرمند افراد کی یا ہنرمند مزدوروں کی۔ اچھا، یعنی ہنرمند مزدوروں کی طلب اور رسد، یعنی ضرورت اور دستیابی کے درمیان فرق یا خلیج کو کم کرنے کے لیے حکومت کو صنعت اور تعلیم کے تعلق کے فروغ پر سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے۔ Moreover, awareness among the general public about these programs should be created extensively. Moreover، اس کے علاوہ awareness among the general public، یعنی عام لوگوں کے اندر آگاہی، اویئرنیس، آگاہی among the general public، عام لوگوں میں، about these programs، ان پروگرام کے بارے میں، ان پروگرام کے متعلق، should be created، پیدا کرنا چاہیے، ایکسٹینسیولی، بڑے پیمانے پر، یعنی اس کے علاوہ ان پروگراموں کے بارے میں عام لوگوں کے اندر وسیع پیمانے پر آگاہی پیدا کرنا چاہیے، آگاہی پیدا کرنی چاہیے۔ There is a lack of awareness about the type of courses, trades, institutions and opportunities available in case of TVET. اچھا، there is a lack، یعنی کمی ہے، لیک کمی، کس چیز کی کمی ہے؟ of awareness، آگاہی کی، about the types of courses، کورسز کے اقسام کے بارے میں، یعنی یہاں پہ یعنی ان اداروں میں کون سے کورسز پڑھائے جاتے ہیں۔ ایک تو لوگوں میں اس کی آگاہی کم ہے، دوسرا ٹریڈز، یعنی یہاں کون سی تجارتوں کے بارے میں پڑھائے جاتے ہیں، انسٹیٹیوشنز، اور اس کے کون سے ادارے ہیں، اینڈ اپرچونیٹیز، اور ان میں کون سے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، اویلیبل، جو کہ دستیاب ہے، ان کیس آف ٹی وی ٹی، اور ٹی وی ٹی کے اندر، یعنی ٹی وی ٹی کے اندر کورسز، تجارتوں، اداروں اور مواقع کی دستیابی کے اقسام کے بارے میں آگاہی کی کمی ہے۔ The awareness campaign should be such that it provides all possible information in various fields through various means. The awareness campaign، یعنی آگاہی مہم، should be such، اس قسم کا ہونا چاہیے یا اس طرح ہونا چاہیے، that it provides، کہ یہ مہیا کرے یا فراہم کرے، all possible information، تمام ممکن معلومات، in various fields، مختلف شعبوں میں، تاکہ یہ مختلف شعبوں میں تمام ممکنہ معلومات فراہم کرے، through various means، مختلف ذرائعوں کے ذریعے، یعنی آگاہی مہم اس طرح ہونی چاہیے کہ یہ مختلف ذرائع کے ذریعے تمام ممکنہ معلومات فراہم کرے۔ اچھا، adequate publicity is needed to improve the image of vocational education and training institutes and centers. Adequate publicity، یعنی مناسب و تشہیر، پبلسٹی، تشہیر، از نیڈیڈ، ضروری ہے، ٹو امپروو، بہتر بنانے کے لیے، تاکہ بہتر بنایا جا سکے، دا امیج، وقار کو، آف ووکیشنل ایجوکیشن، پیشہ ورانہ تعلیم، اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس، یعنی پیشہ ورانہ
پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت کے اداروں کی وقار کو بہتر بنایا جا سکے اینڈ سینٹرز اور سینٹرز، یعنی جو پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت کے ادارے ہیں یا سینٹرز ہے یا مراکز ہے، ان کے وقار کو، ان کے امیج کہتے ہیں وقار کو بہتر بنایا جا سکے، یعنی پیشہ ورانہ تعلیم و تربیتی اداروں اور مراکز کی وقار کو بہتر بنانے کے لیے مناسب تشہیر کی ضرورت ہے۔ اچھا، یونیورسٹیز شوڈ آلسو ڈیولپ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز ود اٹانومی۔ یونیورسٹیز شوڈ آلسو ڈیولپ، یعنی یونیورسٹیوں کو بھی فروغ دینا چاہیے اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز، یعنی ہنرمندی سکھانے والے مراکز کو، جہاں پہ ہنرمندی یا ہنر سکھایا جاتا ہے، ود اٹانومی خود مختار، ود اٹانومی جو خود مختار ہو، یعنی اٹانومی خود مختاری کے ساتھ، یعنی یہ سینٹرز خود مختار ہوتے ہیں، یعنی یونیورسٹیوں کو بھی خود مختار ہنرمندی سکھانے والے مراکز کو فروغ دینا چاہیے۔ Vocational education is not easily accessible to deserving students, particularly in rural areas. Vocational education is not easily accessible. یعنی پیشہ ورانہ تعلیم آسانی سے قابل رسائی نہیں ہے، یعنی اس تک رسائی حاصل نہیں کی جا سکتی، اس کی رسائی حاصل نہیں کی جا سکتی، نہیں پہنچ سکتی ٹو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس، مستحق طلباء تک، پرٹیکولرلی خاص طور پر ان رورل ایریاز، دیہی علاقوں میں، یعنی مستحق طلباء بالخصوص دیہی علاقوں تک پیشہ ورانہ تعلیم کی رسائی آسان نہیں ہے، وہاں تک، یعنی مستحق طلباء یا دیہی علاقوں تک پیشہ ورانہ تعلیم آسانی سے نہیں پہنچ سکتا۔ رورل ایریاز، دیہی علاقے۔ It is therefore essential to plan vocational education at the post-secondary level through distance learning mode to help the unemployed youth, rural people, dropouts and unskilled industrial workers to improve their knowledge, skills and job potential. It is therefore essential، اس لیے یہ ضروری ہے، تو پلانوں کے منصوبہ بندی کرنی چاہیے، کہ منصوبہ بندی کی جائے ووکیشنل ایجوکیشن یعنی پیشہ ورانہ تعلیم کی ایٹ دا پوسٹ سیکنڈری لیول، سیکنڈری سطح پر، سیکنڈری سطح کی تعلیم کے بعد، پوسٹ سیکنڈری لیول یعنی سیکنڈری سطح کی تعلیم کے بعد، پوسٹ کہتے ہیں بعد کو، سیکنڈری لیول یعنی سیکنڈری لیول پر جو تعلیم دی جاتی ہے ہائی اسکول تک، یعنی 10ویں تک، تو اس کے بعد اچھا تھرو ڈسٹینس لرننگ موڈ، یعنی فاصلاتی ڈسٹینس فاصلہ لرننگ یعنی سیکھنا، موڈ جو طریقہ ہوتا ہے یا جو ذریعہ ہوتا ہے، یعنی فاصلاتی تعلیم کے طریقے کے ذریعے، تھرو ڈسٹینس لرننگ موڈ، یعنی فاصلاتی تعلیم کے طریقے کے ذریعے، تھرو ذریعے ڈسٹینس فاصلاتی لرننگ موڈ۔ اچھا ٹو ہیلپ، تاکہ مدد دی جا سکے، تاکہ مدد کی جا سکے دا ان امپلائڈ یوتھ، بے روزگار نوجوانوں کی، رورل پیپل، دیہات میں رہنے والے لوگوں کی مدد کی جا سکے، ڈراپ آؤٹس، ادھورا تعلیم چھوڑنے والوں کی مدد کی جا سکے، جنہوں نے ادھوری تعلیم چھوڑی ہو، ڈراپ آؤٹ، اینڈ انسکلڈ اور غیر ہنرمند افراد کی مدد کی جا سکے، کہ انسکلڈ انڈسٹریل ورکرز، یعنی وہ غیر ہنرمند افراد جو انڈسٹریل ورکرز جو صنعتوں میں کام کرتے ہیں، ٹو امپروو، تاکہ بہتر بنائی جا سکے دیئر نالج، ان کی علم کو، تاکہ ان کے علم میں بہتری لائی جا سکے یا بہتر بنایا جا سکے، سکلز، ان کے مہارتوں میں بہتری لائی جا سکے، اینڈ جاب پوٹینشیل، اور جاب پوٹینشیل یعنی ملازمت کی صلاحیت، ان کی ملازمت کی صلاحیت کو بہتر بنایا جا سکے یا بہتر بنانے میں مدد دی جا سکے۔
اب اس پورے سنٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اٹ از دیر فار اسینشیل، اس لیے یہ ضروری ہے کہ سیکنڈری سطح کی تعلیم کے بعد فاصلاتی تعلیم کے طریقے کے ذریعے منصوبہ بندی کی جائے تاکہ بے روزگار نوجوانوں، دیہات میں رہنے والے لوگوں، ادھوری تعلیم چھوڑنے والوں اور صنعت میں کام کرنے والے غیر ہنرمند افراد کی ان کے علم، مہارتوں اور ملازمت کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں مدد کی جا سکے۔ نیکسٹ ہے if suitable and updated policies and schemes were implemented in letter and spirit in the field of vocational and technical education, it can sail the country through current rough waters towards bright future with high employment and sustainable economic growth. If suitable and updated policies and schemes، اگر مناسب اور جدید پالیسیاں اینڈ اسکیمز اور منصوبے، اپڈیٹڈ جدید ور امپلیمنٹڈ نافذ کی جائے، ان لیٹر اینڈ اسپرٹ صحیح معنوں میں، ان دا فیلڈ آف ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن پیشہ ورانہ اور فنی تعلیم کے شعبے میں، اگر فنی اور تعلیم کے شعبے میں مناسب اور جدید پالیسیاں اور منصوبے صحیح معنوں میں نافذ کی گئی، ایٹ کین سیل دا کنٹری، تو اس کے ذریعے ملک کو لے جایا جا سکتا ہے تھرو کرنٹ رف واٹرز موجودہ مشکل صورتحال میں سے، کرنٹ موجودہ رف واٹرز یعنی مشکل صورتحال، ٹوورڈ برائٹ فیوچر یعنی روشن مستقبل کی طرف، یعنی اس کو مشکل حالات سے نکال کر روشن مستقبل کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ کون سا روشن مستقبل؟ ود ہائی امپلائمنٹ، یعنی جہاں پہ ہائی امپلائمنٹ ہو یعنی روزگار کے مواقع زیادہ ہو، اینڈ سسٹینیبل اکنامک گروتھ، اور پائیدار معاشی ترقی کے مواقع بھی زیادہ ہو۔ سسٹینیبل، پائیدار اکنامک گروتھ، معاشی ترقی، یعنی جس میں روزگار اور پائیدار معاشی ترقی کے زیادہ مواقع موجود ہے۔ اچھا، تو اب اس پورے سنٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اگر پیشہ ورانہ اور فنی تعلیم کے شعبے میں صحیح معنوں میں مناسب اور جدید پالیسیاں اور منصوبے نافذ کیے جائے تو یہ ملک کو موجودہ مشکل حالات سے نکال کر روشن مستقبل کی طرف لے جا سکتا ہے، جس میں روزگار اور پائیدار معاشی ترقی کے زیادہ مواقع موجود ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس یونٹ کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ یونٹ کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔